الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأما بعد فقال رب العالمين: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، وہ جلسہ بڑا ہی بابرکت اور وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے جلسہ میں اللہ رب العزت کے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بیان سنیں. سو آج کی شب بابرکت، یہ مجلس بابرکت، جس مجلس میں یہ سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور نہایت کامیابی کے ساتھ جاری ہے. عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، یوں تو مسلمانوں میں ہمیشہ سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بے حد محبت پائی جاتی ہے. ہمیشہ مناسبات میں، مختلف مواقع میں سیرت النبی کے جلسات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بیان ہوتی ہے. آج بھی اس مجلس کا وہی عنوان قرار پایا ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ علماء کے نزدیک سیرت سرور عالم کے بیان سے کیا مقصد ہے؟ سب سے بڑا مقصد علماء حقہ کی نگاہ میں بیان سیرت سرور عالم سے تعمیر سیرت امت ہے. سیرت سرور عالم کے بیان سے، اس پر خطاب سے مقصود امت مسلمہ کی سیرت کی تعمیر ہے. امتوں کی سیرت اپنے نبیوں کی سیرت پر بنتی ہے. سیرت کے معنی کیا ہے؟ سیرت کے معنی حالت، کیفیت، ماحول، لیل و نہار، صبح و شام، زندگی گزارنے کا طریقہ کار. غرض یہ کہ پوری اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اس کا صحیح نقشہ، ایک مکمل سلائیڈ، ایک پوری سکرین جس پر واضح کر دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جزیرۃ العرب میں کافر سرداروں کے سامنے، مسلم اصحاب کے سامنے، مدینہ کی صحابیات کے سامنے، اپنی زوجات کے ساتھ، اپنی بنات کے ساتھ، اپنے اخوان کے ساتھ کس طرح سے جیتے تھے، کیسے ہنستے بستے تھے، کیا ان کے طور اطوار تھے، کیا ان کا طریقہ کار تھا، تاکہ امت کا ہر طبقہ اپنے نبی کی سیرت کے مطالعہ سے، اس کی معلومات سے، اس کے بیان سے اپنے گھر کو، اپنے دفتر کو، اپنے ملک کو، اپنے بر اعظموں کو،
اپنی ساری امت کو اسی شکل پر، اسی عقل پر، اسی سانچے میں ڈھال سکے جس سانچے میں مدینہ منورہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال دیا۔ یہ مقصد ہے سیرت سرور عالم کے بیان کا، تاکہ ہر دور میں امت کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کریں، نبی کی سنت سے تمسک اختیار کریں، اپنے مشکل مسائل میں، اپنے اوپر آنے والے آلام و مصائب میں، ان تمام حالات میں، ان تمام تساؤلات میں، ان چیلنجز کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھے ہوئے اسباق، پڑے ہوئے ایام سے مدد لے کر اپنے مسائل پر قابو پائیں اور اپنے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں، تاکہ اسلام کی تہذیب، تعلیم، ثقافت، قوت، غلبہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو سکے۔ یہی مختصراً لب ہے سیرت کے جلسات، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ آج بھی مسلمان اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں، اور یہ محبت صحابہ کرام سے توارثاً چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ یہ صحابہ کی شان تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے، نبی کی باتوں کو قریب قریب کے معلوم کرتے، دور دراز تک سفر کرتے، تاکہ ان کو اپنے نبی کی کوئی ایک مصروفیت، کوئی ایک عمل، کوئی حکم، کوئی فعل مل سکے، تاکہ وہ اس فعل پر، اس حکم پر عمل کر کے نبی کی سیرت پر چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں مقام پا سکے۔ بہت سے پہلو ہیں سیرت طیبہ کے جس پر مسلم امہ کے علماء، طلباء، مفتیان، قضات، تاریخ دان قلم اٹھاتے آئے۔ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل پر، صورت پر کلام کیا، تو کسی دوسرے عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی اور پہلو کو روشن کیا۔ غرض یہ کہ کوئی پہلو تشنا نہیں بچا، کوئی بات مخفی نہیں رہی۔ ان 1423 سالوں میں 1423 برس کے اس قافلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر امت مسلمہ کے نوجوانوں نے، طالب علموں نے، بزرگان نے، علماء کرام نے بے حد محنت فرمائی، اور اس محنت کا ثمر ہے کہ آج مسلمان جب ذرا سا اسلامی شعور اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو جلدی سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لپکتا ہے، تو پھر بر اعظم پلٹ جاتے ہیں، ملک بدل جاتے ہیں، حالات و ماحول متغیر ہو جاتے ہیں، سوئی دعوتیں جاگ کھڑی ہوتی ہیں اور غافل قومیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیرت کے معنی حالت ہے، مختصراً لفظی معنی حالت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، ظاہری حالت، ظاہری کیفیت۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا لیے کھڑے تھے، اللہ نے قرآن مجید میں واقعہ رپورٹ کیا ہے۔ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای،
کہنے لگے یا اللہ یہ میرا عصا ہے، میرا سونٹا ہے، میرا سہارا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اس سے میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، ان کو ڈراتا ہوں، ان کو کنٹرول کرتا ہوں، اس پر میں تکیہ سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہوں، اور اس میں میرے بہت سے فائدے ہیں۔ قال القھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ ہمارے حکم پر اس عصا کو گرا دیجیے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو کیا دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ وہ جو سونٹا تھا ان کے ہاتھ میں لکڑی کا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا، ایک ناگ، ایک بڑا سانپ بن کر میدان میں دوڑا پھرتا۔ اب اپنے ہی ہاتھ کے سونٹے کو جب سانپ بنی حالت میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جیسا دلیر، حوصلہ مند، شجاع، جرأت مند خائف ہو گئے، ڈرنے لگا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف خذها ولا تخف، اے موسیٰ اس کو پکڑ لیجئے، ڈریے نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پہ پلٹ دیں۔ جب آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کے ہاتھ ڈالنے سے ہمارے حکم کے بموجب یہ سانپ سونٹے کی حالت میں چلا جائے۔ سو ظاہری لفظی معنی سیرت کے حالت، کیفیت، اور شرعی اصطلاحی تاریخی معنی اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، ثقافت، تمدن، نبی کی زندگی، نبی کے شب و روز، نبی کے لیل و نہار، اس کا حرب و سلام، اس کے سب معاملات، اس سب کا بیان سیرت۔ اللہ اکبر۔ بیان سیرت انبیاء، مقصود اس سے کیا ہے؟ تعمیر سیرت امتوں کی سیرت کی تعمیر۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہولت کی عمر میں رسالت عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں ہم کو بتلا دیا، اے انسانوں تمہارے اوپر ڈارون احسان نہیں ہے، تمہارے اوپر یونان کا فلسفہ احسان نہیں ہے، تمہارے اوپر فرانس کا، برطانیہ کا، انگلستان کا قانون، دستور، سلطنت روما کا مدون کانسٹیٹیوشن، دستور، کوئی احسان نہیں ہے، یونان کے فلسفیوں کے دماغ کی خشکی کوئی احسان نہیں ہے، ایران کا کمیونزم، کسروی کمیونزم کوئی احسان نہیں ہے، مصر کے فرعونوں کی تاریخ، تہذیب، تراث، طریقہ کوئی احسان نہیں ہے، چین کے شہنشاہوں کی بروتھل ہاؤس، گندگی، غلاظت، انسان کی تربیت میں انسانی اصول کوئی احسان نہیں ہے، ہند کے ہنادکا پنڈتوں، مندروں، جاہلوں کے من گھڑت اصول کوئی احسان نہیں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے ساری انسانیت، اے دنیا کے بسنے والوں، چین، جاپان، روس، انگلستان اور ساری دنیا کے انسان، تم سب پر اللہ کا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، یہ نبوت ہے، یہ دعوت ہے، جس دعوت کے تحت اللہ کا یہ نبی تمہاری تعلیم، تمہاری تربیت، تم کو قرآن، تم کو حکمت سب سکھائے گا، تم کو پڑھائے گا، وحشیوں سے تم کو انسان بنائے گا، صلیبیوں سے، یہودیوں سے تم کو مسلمان بنائے گا، فرعونیوں سے، داہریوں سے تم کو محمدی بنائے گا۔
یہ سب سے بڑا احسان کس شکل میں اترا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں، محمد کی رسالت میں، اس دین کی دعوت کی شکل میں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں داعی اسلام بن کے کھڑے ہوئے، میرے نبی کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو داعی اسلام کا داعی پیٹ کا نہیں، اقتصادیات کا نہیں، سیاسیات کا نہیں، معاشرتی اصلاح کا نہیں، روٹی کپڑے مکان کا نہیں، اللہ کی قسم فیملی پلاننگ کا نہیں، انسان کی آبادی کو قتل کر کے اس کے معاش کی سدھار کا نہیں، دنیا سے خالی ظلم کا نہیں، خالی جعلی امن کا نہیں، میرے نبی کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو، سب سے عظیم پہلو داعین الی اللہ۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، آؤ تمہارے نظام، تمہارے دستور، تمہارے قانون، تمہارے کانسٹیٹیوشن، تمہارے حکمران، تمہارے شہنشاہان سب ظلم پر، شرک پر، کفر پر، جہالت پر، انسان کو انسان کی غلامی پر، انسان کو طاغوت کی غلامی پر کھڑا کرتے ہیں۔ اس سب کے مقابل ایک داعی کھڑا ہوا، ایک داعی سارے بر اعظموں کو دعوت دیتا ہے، الی اللہ۔ آؤ دنیا کے انسانوں، تم کو اللہ کی طرف پکارتا ہوں، اللہ کو خالق مانو، اس کو رب مانو، اس کو الہ مانو، اس کو حاکم مانو، شریعت اس کی ہو، کتاب اس کی ہو، اطاعت تمہاری ہو، احکام اس کے ہو، عبادت تمہاری ہو، آسمان سے وحی اس کی ہو، زمین سے بندگی تمہاری ہو۔ داعین الی اللہ، محمد کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو الدعوت الی اللہ، الدعوت الی اللہ۔ اللہ کی قسم آج بش دعوت دیتا ہے طاغوت کی طرف، آج ٹونی دعوت دیتا ہے صلیب کی طرف، آج واجپائی دعوت دیتا ہے مندروں، پنڈتوں، برہمنوں کی طرف، آج چین کے سوشلسٹ دعوت دیتے ہیں شیطان کے نظام طاغوت کی طرف، آج روس کا کارل مارکس، لینن بے ایمان دعوت دیتا ہے کمیونزم کی طرف، ترکی کا ملعون اتا ترک دعوت دیتا ہے اسلام سے انحلال کی طرف، اسلام سے بغاوت کی طرف۔ میرا نبی محمد دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی طرف، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو رب ہے، جو معبود ہے، جو الہ ہے، جو حاکم ہے۔ سب سے بڑا پہلو میرے نبی کی سیرت طیبہ کا کیا ہے؟ الدعوت الی اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا پہلو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ میرے نبی نے اس وقت جب اس ساری کائنات میں سوائے اندھیرے کے، سوائے گمراہی کے، باطل دستوروں کے، جاہلی نظاموں کے، انسان وحشیانہ تھا، اس کی ساری طاقت کی گھمنڈ کے سوا، قبلی عصبیت کے سوا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے سوا، لکڑی پتھر کے بتوں کے سوا، سونے چاندی کی صلیبوں کے سوا، مٹی اینٹ کے گرجوں کے سوا، ساری دنیا میں کوئی روشنی کی ایک کرن تک نہیں تھی۔ محمد منارہ نور بن کے کھڑا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعین الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کو
مشعل راہ، اس دنیا کو ہدایت دینے والا، ہدایت کی طرف دعوت دینے والا۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج دنیا کا کافر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہدایت اس کے پاس ہے، تہذیب اس کے پاس ہے، ثقافت اس کے پاس ہے، تمدن اس کے پاس ہے، انسانیت اس کے پاس ہے۔ اللہ کی قسم، اس کے یہ دعوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن اس کے ان سارے دعووں کو رد کر۔ اللہ کہتا ہے ان کانوا وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے قبل، بعثت سے قبل، رسالت سے قبل یہ سب جاہل تھے، ایسی جہالت جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دعوت سے آغاز کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس دعوت سے؟ ہمارے بھی صدر بیچارے آغاز کرتے ہیں، ہماری جماعتیں آغاز کرتی ہیں۔ کیا معاشرتی اصلاح، روٹی کپڑا پیٹ مکان، آئین دستور پیکیجز، آزادیاں حریات عورتیں مسائل، یہ ساری جتنی دنیا میں دعوتیں ہیں اللہ کی قسم سب انسان کو اس کے مسائل، اس کے پرابلم، اس کے ایشوز، اس کے کرائسس، انسان کے مادہ پرستانہ سوچ، اس کی ہوس، اس کے اقتدار کی بھوک ان پر اٹھتی ہیں۔ ایک دعوت محمد نے کھڑی کی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کو اس کے رب سے ملانے پر قائم، عقیدہ توحید پر قائم ہے، وحدانیت پر قائم ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، وہ مالک ہے، سب اس کی مخلوق ہو، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا معبود ہے، سب اس کے عابد ہو، اسی کے ہاتھ میں تمہاری دنیا ہے، تمہاری روزی روٹی ہے، تمہارے مسائل کا حل ہے، تمہاری عمر کی برکت ہے، تمہاری موت کی ساعت ہے، ایک اللہ ہے، تو تم سب اس اللہ کی عبادت کرو۔ اس عقیدہ توحید پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کھڑی۔ اس دعوت کے لیے اللہ نے چنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حلیمی عطا کی، صبر دیا، استقامت بخشی، عزیمت عطا فرمائی، دعوت کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں پر صبر کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، دنیا کی ساری قوتوں کے سامنے ڈٹ جانا، سارے پینٹاگون، ماسکو، پیکنگ، پیرس سب کے سامنے کھڑے ہو جانا، دنیا میں اسلام پر کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی پیکج ڈیل نہیں کرنا۔ اللہ نے میرے نبی کو جو بڑی بڑی خاصیتیں بخشی، محمد کی سیرت کے ہیرے موتی، اسلام کی دعوت پر ڈٹ جانا، اپنی جان، اپنا مال، اپنے ساتھی، ساری قربانیاں، ساری راحتیں، ساری آسائشیں سب قربان کر دینا، سب خطرات میں کود پڑنا، ساری طاقتوں سے ٹکرا جانا، مگر اللہ کے دین پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا، محمد کی سیرت کا درخشاں پہ۔ اور مسلمانوں، اپنے 64 حکمرانوں کو پڑھاؤ سرور عالم کی سیرت کا یہ عظیم پہلو۔ وہ فوجیں لے آئیں، ساری قومیں چڑھ آئیں، ساری دولتیں پیش کریں، ساری لڑکیاں ڈھیر کر دے، اپنے سارے ملکوں کی صدارتیں، بادشاہتیں دینے پہ آ جائے، ساری دنیا کے سردار منتیں کرنے پہ آ جائیں، ساری دنیا کے بادشاہ جرنیل دھمکیاں دینے پہ آ جائیں، عزیمت، استقامت، صبر کا پہاڑ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ہمارے بیچارے بیرڑے بناسپتی ڈالڈا قسم کے مسلمانوں کے لیڈر کوئی ڈالر پر گر گیا، کوئی پاؤنڈ پر گر گیا، کوئی ٹیلی فون پر گر گیا، کوئی قدموں میں گر گیا، کوئی چاروں شانے چت پڑ گیا، کوئی ٹیکنالوجی کی بھیک مانگ گیا، کوئی کسی کافر کے جوتوں میں زندگی کی عافیت مان گیا۔ یہ ہے آج کے لیڈر، سیرت سے کورے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے عاری، اسلام سے خالی۔ اللہ کی قسم، سیرت طیبہ کے تعلیم، تربیت، وعظ، خطابت، کانفرنس سے دور، امریکیوں یہودیوں کی غلامی میں چور، طاقت کے نشے میں چور، یہ کرسیوں کی ہوس میں چور، یہ 64-65 مسلمانوں کے غلام بادشاہ۔ اللہ کی قسم، اگر یہ محمد سرور عالم کی سیرت کا یہ عظیم پہلو پڑھے تو ان کو اسرائیل، ہندوستان، امریکہ بے ایمان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی سلیقہ، کوئی عادت، کوئی قوت، کوئی ہمت آ جائے۔ چچا نے کہا، بھتیجے ساری دنیا اکٹھی ہو کے ایک تیر سے تجھ کو مارے گی، بھتیجے ساری برادریاں تجھ سے ہم سے ٹوٹ جائیں گی، بھتیجے میں بڑا کمزور ہوں، تیرا اور کوئی مددگار نہیں، ایک لے دے کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، کوئی نرمی کر لے، کوئی مداہنت کر لے۔ بھتیجے کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اے محمد یاد رکھ، وہ یہ چاہتے ہیں لو تدہنو، تو ڈھیلا پڑ جائے، فیدہنون، وہ بھی تیرے ساتھ ڈیل کرنے آ جائے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں لو تدہنو، کچھ تو ڈھیلا ہو جائے، تھوڑی سی توحید کو کاٹ دے، کچھ دعوت کو دبا دے، جہاد کی جیم ہے الف دال کو چھپا لے، تلواروں کو گرا دے، کافروں کو برداشت کر لے، تھوڑا سا ان کے ساتھ چل لے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں لو تدہنو فیدہنون، تو مداہنت کرے تو وہ بھی پیکج ڈیل کر۔ یہی ہوا تھا نا مکہ میں، اور یہی ہوا آج ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا افغانستان چھوڑ دو، تم کو بخش دیں گے۔ ہم نے کہا جی بات ہی کچھ نہیں، لے جاؤ افغانستان۔ طالبان کی پرواہ نہیں، ملا کی نہیں، اسامہ کی نہیں، قندھار کی نہیں، کابل، غزنی، ہرات، کچھ نہیں، ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، بس تم ہماری جان بخشی کر دو۔ کافروں نے پیکج ڈیل کرنا چاہی میرے نبی سے۔ ہاں، میرے نبی کی سیرت طیبہ کا سب سے بڑا موتی، اللہ اکبر۔ چچا نے کہا، ابو طالب نے کہا، بھتیجے میں کمزور ہوں، یہ سردار آئے ہیں، ساری دنیا کے سردار، قبیلوں کے سردار، تیری برادری کے سردار آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو تدہن، تو توحید پر، دعوت پر، اسلام پر نرم پڑ جائے، فیدہنون، وہ بھی تیرے ساتھ کوئی پیکج ڈیل کر لے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ ہاں، ترکی کے صدروں، یمن کے جرنیلوں، عامروں، مصر و شام کے حاکموں، او پاکستان اسلام آباد کے مسکین جمہوریوں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اور تم 64-65 مسلمان ملکوں کے حاکم اپنے کرتوت دیکھو۔ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ چچا، اگر محمد کے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے پر چاند رکھ دیں، اللہ کی قسم محمد توحید پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ چچا، یہ بادشاہ دینا چاہتے ہیں، اپنی خوبصورت عورتوں کی رشتے آفر لے کے آئے ہیں، یہ دولت لے کے آئے ہیں، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، اگر اس سے بڑی بات یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھنا چاہیں،
دوسرے پر چاند کا لارا لگائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے۔ آج حافظ سعید قید ہے، کیا سبب ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ، دعوت کے جلسے بند کر دو، امریکہ ہم سے ناراض ہوتا ہے وہ راضی ہو جائے، واجپئی ہمارے ساتھ شفقت فرمائے۔ حافظ سعید کا کیا جواب ہے؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کی 77 آیتوں کا مدلول ہے، جہاد صحابہ کرام کا معمول ہے، جہاد اسلام کا رکن ہے، جہاد ذروت و سنام ہے، اسلام کی کوہان ہے، جہاد کل جاری تھا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ کہتے ہیں چل پھر تو جیل میں اور تیری جماعت قید ہے۔ کافروں نے چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مداہنت برتیں، نرمی اختیار کریں، جیسے آج ہم کو پٹی پڑھائی جاتی ہے۔ نہیں، آپ لبرل ہو جائیں، تھوڑے سے ڈھیلے پڑیں، شدت پسند نہ ہو، بنیاد پرست نہ بنے، جہاد کی بات نہ کریں، کافر کو دنیا سے مٹانے کی بات نہ کریں، ہندو کے خلاف اپنے نوجوان کو تیار نہ کریں، پیکج ڈیل کر لیں۔ اللہ کی قسم یہ سب آفرز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، مگر میرے نبی کا کیا جواب تھا؟ فرمایا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے پر چاند رکھ دیں، محمد اسلام کی دعوت پر، توحید کی دعوت پر کوئی کمپرومائز، کوئی پیکج ڈیل نہیں کی۔ انہوں نے کہا چلو نکلنا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑیں گے، خاندانوں سے بائیکاٹ ہوگا، خاندانی مقاطعہ ہوگا، خامد بیوی میں جدائی ہوگی، بھائی بھائی میں جدائی ہوگی، مکہ سے تم کو جانا پڑے گا، یہاں تم موحدوں کو رہنا نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت فرمائی، گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، خاندان کو، برادریوں کو، جدی پشتی جائیدادوں کو، بنگلے کوٹھیوں کو، سیٹ بزنس کو، ہر چیز کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں انصاریوں کو اسلامی بھائی بنایا، خاندان برادریوں کو چھوڑ دیا۔ او میرے بھائیوں، ہجرت محمد کی سیرت ہے، ہجرت صحابہ کی سیرت ہے، ہجرت اللہ کی قسم قربانی کا منہج ہے، ہجرت مسلمان کو اسلام کے نام پر کٹ مرنے کی، قربانی کرنے کی تربیت دیتی ہے، سنت ہے، سیرت ہے، عمل ہے رسول اللہ کا، صحابہ کرام کا۔ دیکھ لو ہجرت کے نتیجہ میں مدینہ آباد ہوا، مدینہ، اس مدینہ سے ساری دنیا میں اسلام آباد۔ میرے نبی کی سیرت ہے ہجرت، ابو بکر کی سیرت ہے ہجرت، عمر فاروق کی سیرت ہے ہجرت۔ ہجرت کے معنی قربان کر دینا، ہجرت کے معنی صرف سفر نہیں، ہجرت کے معنی چھوڑ دینا، بائیکاٹ کر دینا، قربان کر دینا، کوئی چیز اسلام کے مقابل اپنے دل میں، دماغ میں نہ آنے دینا۔ سوتر منڈیوں کو، ٹیکسٹائل کاٹن کی فیکٹریوں کو، پاکستان کی اسمبلیوں کو، ملک کی کابینہ کو، من گھڑت پارلیمنٹوں کو، گھڑے ہوئے دستوروں کو، ان ناقص حکومتوں کو، کافروں کی دولتوں کو، گندے ڈالروں کو
کوئی قوت کوئی قیمت حیثیت نہ دینا ہجرت. ہاں مصعب محمد کا تیار کردہ تھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. مصعب مکہ کی گلیوں میں مصعب نکلتا. اللہ ایسا لباس، اتنی خوشبو شہزادوں کی طرح، اتنی دولت، اتنا مال. مصعب محمد کا ساتھی بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کی تربیت کر دی، اسلام کی دعوت دے دی. میرے نبی کی سیرت نبی کی تربیت میں ہے، میرے نبی کی سیرت صحابہ کی جماعت کی تیاری میں ہے. اخلاص کے اندر محمد کی سیرت ہے. مصعب رضی اللہ عنہ ہجرت پر نکلا، مال لے لیا. کافر پیچھے دوڑے، گھیر لیا، کہنے لگے یہ مال کمایا تھا مکہ میں، لے کے جا رہا ہے اس کو مدینہ میں، تجارتیں کرتا رہا ہمارے ساتھ، منافع ہم سے حاصل کیے، مال لے کے جا رہا ہے اسلام کی بستی میں، چھوڑ یہ مال. اللہ کی قسم مصعب کا مال کو چھوڑ دینا محمد کی سیرت کا تاخچہ پہن. کہنے لگے مال لے لو، پرواہ نہیں. راستے میں کافروں نے گھیر لیا. اللہ اکبر. مصعب رضی اللہ عنہ نے کافروں کو للکار کے کہا میں تم میں سب سے بہتر شمشیر زن، سب سے بہتر تیر انداز ہوں. یاد رکھو تم نے میری راہ پر ناکہ لگایا. مصعب مہاجر بن کے مدینہ کو نکلا، تم مہاجر کو روکنا چاہتے ہو. جب تک میری کمان میں تیر، ترکش میں تیر باقی ہے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، مصعب سرنڈر نہیں کرے گا، جہاد سے ہاتھ نہیں ہٹائے گا، مصعب تمہاری بات نہیں مان کے دے گا. اللہ کی قسم ترکش بکھیر لیا، تیر کمان میں چڑھا لیا. ایک اکیلا مصعب تھا، 70-72 کافر جوان تھے. مصعب نے للکار کے ان سے کہا آؤ میرے مقابل، جب تک میرا ایک تیر باقی ہے تم کو گراؤں گا، جب تک میری تلوار میں جان باقی ہاتھ میں تم کو کاٹوں گا. محمد کی سیرت کے پہلو ہے کہ اس نے یہ ہیرے تیار کیے. ہمارا حال نہیں، ہم لانچنگ بند کر دیں گے، اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، حافظ محمد سعید کو نہیں چھوڑنے دیں گے، ہم اس پر پہرے سخت کر دیں گے، جماعت الدعوہ کے دفتر بند کر دیں گے، واجپائی ہندو ملیچ تو جو مانگے گا ہم تجھے دیں گے، کولن پاؤل ملعون تو جو تقاضا کرے گا ہم سرنڈر کرتے جائیں گے. افغان پالیسی رول بیک، کشمیر پالیسی یو ٹرن، جہاد کی لانچنگ بند، ایٹمی پلان سارا بند، جو تم کہو کافرو ہم دیں گے. اللہ کی قسم ہماری جہالت کا منہ بولتا ثبوت. ورب محمد. مصعب بن عمیر نے کافروں سے کہا جب تک میرے ترکش کا تیر باقی ہے، جب تک میری تلوار میں دم باقی ہے، تمہاری گردنیں کاٹوں گا. جب میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہا پھر جو تم سے ہو سکے گا. کہنے لگا مصعب واللہ انی لارماکم، میں تم میں سب سے بڑا سنائپر شوٹر ہوں، سب سے بڑا تیر انداز ہوں. تم جانتے ہو مصعب نے کمان میں چلا چڑھا کر تیر کھینچ لیا، کمان کس لی. یاد رکھو مصعب کا نشانہ خطا نہیں گیا. مصعب نے اپنی تیر اندازی سے، اپنی قوت سے، اپنی شمشیر زنی سے، تلوار کے دھنی سے کافروں کی ہوا سرکا دی. 70 منہ لٹکا کے نکل گئے. محمد کی سیرت کا پہلو ہے. اللہ کی قسم ہم اتا ترکوں کو لیڈر مان کر 16 کروڑ پاکستانیوں کو نیچے گرا گئے. یہ اتا ترک کی تعلیم کا مزہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، مکہ مکرمہ میں رہے. مکہ میں سختیاں تھیں. کافر ابو جہل اللہ اکبر سمیہ کو اور یاسر کو، یاسر اور سمیہ اسلامی جوڑا پر بڑے غریب. اللہ اکبر مسلمان طالبان لشکر طیبہ
یاسر سمیہ مکہ کی گلیوں میں تپتے ریت پر چلچلاتی دھوپ میں نصف النہار سورج کی تمازت میں ابو جہل بے ایمان اس دور کا پلید بش ابو جہل سمیہ اور یاسر کو عذاب دیتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سے گزرتے ان کو تلقین فرماتے عزیمت کی، صبر کی، استقامت کی. یہ نہیں کہتے جتنے ہیں میرے آ جاؤ، باہر نکل آؤ، پتھر ہاتھ میں لے لو، تم سارے جو ہیں ہڑتال پر چلے جاؤ، ٹائر جلاؤ، دھوئیں لگاؤ، آگ لگاؤ. نہیں، دعوت کا، اصلاح کا پہلو، عزیمت و استقامت کا پہلو، صبر و برداشت کا پہلو، اللہ کے سامنے قربانیاں پیش کرنے کا پہلو، اسلام کے لیے تکلیف سہنے کا پہلو. مکہ میں میرا نبی یہ تربیت فرمایا. ایک دفعہ صحابہ جذباتی ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ گزرتے ہیں سمیہ اور یاسر پر، ابو جہل ان کو عذاب دیتا ہے، آپ کہتے ہیں صبرا آل یاسر صبرا. او میرے بھائیوں، جماعت الدعوہ کے کارکنوں، اللہ کی قسم اللہ کبھی کبھار یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے، میرے دین کے حاملین، میری دعوت کے حاملین یہ کتنی تکلیف سہتے ہیں، کتنی قربانی رکھتے ہیں، کتنا حوصلہ ان کے اندر ہے، کتنا صبر و استقامت ان کے اندر ہے، کتنی عظیمت ان کو قبول و پسند ہے. صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کافروں کا ظلم اب برداشت نہیں ہوتا، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم جتنے بھی ہیں لڑنے کے لیے نکلیں، کٹ مریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. مکہ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. صحابہ کا ایک جتھا آیا، جذباتی طور پر مشتعل ہو کر. میرے نبی علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ کہنے لگے میرے صحابہ، تم بڑی جلد بازی کر رہے ہو، تم آج لڑنا چاہتے ہو، تم کو نہیں پتا اللہ تم کو کل کیا دینا چاہتا ہے. اللہ کی قسم تم سے پہلے جو قومیں تھیں، زاد المعاد میں ابن القیم رحمہ اللہ، حافظ ابن القیم، حافظ الحدیث، حافظ السیرہ نے زاد المعاد میں واقعہ لکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر اتنی سختیاں تھیں، ان میں سے ایک کو لایا جاتا، توحید پر اس سے سوال و جواب ہوتا، وہ پکا رہتا، کافر اذیت دیتے، آری لا کر منشار اس کے سر پر رکھ دی جاتی، اس کو کہا جاتا بول، اسلام سے پیچھے ہٹتا ہے، پالیسی موقف سے بیک آؤٹ کرتا ہے، وہ ڈٹ جاتا، وہ آری چیرتے، آری کے ساتھ اس کے بدن کو زندہ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے. پھر بھی وہ نہ جلد بازی کرتے، نہ اسلام سے پیچھے ہٹتے، نہ جزا فضا میں آگے بڑھتے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کی تربیت فرمائے، استقامت پر، عزیمت پر. یہ نہیں کہ تھوڑی سی تنگی آ گئی، کچھ ترشی آ گئی، کچھ بیچارے کمزور حکومتی ہرکارے میدان میں آ گئے، انہوں نے 4 دھمکیاں لگائیں، تمہارے مدرسے بند کریں گے، آرڈیننس لائیں گے، پیکج دلائیں گے، تم کو کال کوٹری میں ڈال دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹائیں گے. تو ہم سب گھبرا جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں یا جذبات میں آ کے شدت اختیار کریں؟ نہیں، اللہ کے نبی کی سیرت میں یہ پہلو ہیں، شدائد پر، مصائب پر، آلام پر، سختیوں میں کیسے نکل. مدینہ چلا گیا محمد سرور عالم، بستی بسائی، بستی تربیت فرمائی. صحابہ شکستہ دل تھے، تھوڑے سے صحاب تھے، نبی کے ساتھ تھے، مکہ کے گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے، پیچھے کی یاد آتی تھی. مکہ مرکز تھا، مدینہ کھیتی باڑی کا علاقہ تھا، اس میں کوئی چاشنی رنگینی ان کو نہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار مدینے میں داخل ہوتے ہیں، نفسیاتی تربیت کرتا ہے محمد، سائیکولوجک ٹیچر، اپنی امت کا استاد، نفسیات کا ماہر، تربیت کا استاد، تعلیم کا معلم، تزکیہ کا مزکی. ان شکستہ دلوں کو جوڑنے کے لیے میرا نبی کیا کہتا ہے؟
مدینے کے سردار اونٹنی پکڑتے ہیں، میرے گھر پہ رک جائے، میری ڈیوڑی پہ بیٹھ جائے، میں عزت پاؤں، مجھے شرف ملے نبی کی میزبانی کا۔ نبی علیہ السلام ان کو کیا کہتے ہیں؟ دعوہا دعوہا، ساتھیو اونٹنی کی مہار نہ پکڑو، اس کی راہ کھوٹی نہ کرو، تم کو نہیں پتا انہا معمورتن، یہ جو ہجرت ہو رہی ہے ہم خالی کافروں کے ستائے بھاگ کر نہیں نکلے، یہ ہجرت معمور ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ ہجرت آسمانوں سے مانیٹر کی جا رہی ہے، رب السماوات رب الارض اس ہجرت کو دیکھ رہا ہے، انہا معمورتن، میری قصوہ کو، اس اونٹنی کو حکم ہے، اس نے جہاں بیٹھنا ہے، تم مہارے نہ پکڑو، یہ تمہارے بٹھانے سے نہیں بیٹھے گی، انہا معمورتن، اس کو تو حکم ہے، اس نے کہاں بیٹھنا ہے، امرت بقریۃ، میں ایک بستی کا حکم دیا گیا ہوں، آسمانوں سے میرے اللہ نے مجھے مکہ سے مدینہ پر بھیجا ہے، امرت بقریۃ تاکل القری، میں جس بستی میں جاؤں گا جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی وہاں مسجد النبی بنے گی، اس مسجد النبی سے لشکر طیبہ نکلے گا، اس لشکر طیبہ کے ہاتھ پر روم و ایران کے سلطنتیں بادشاہ گر جائیں گے، دنیا کٹ جائے گی، تہذیبیں مٹ جائیں گی، غنیمتیں آئیں گی، خراج آئے گا، اموال آئیں گے، غلام آئیں گے، امرت بقریۃ، میں ایک بستی کا حکم دیا گیا ہوں، تاکل القری، جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی، تاکل اکل یاکل، کھائے گی، غنیمتوں کو کھائے گی، لونڈیاں لائے گی، غلام لائے گی، رومیوں کا مال، ایرانیوں کے تاج، عرب عجم کے لوگ سب، تاکل القری، مدینہ پوری دنیا پر حاکم ہوگا۔ اللہ کے نبی شروع ہجرت میں اپنے ٹوٹے دل صحابہ کی تربیت فرمائے۔ امرت بقریۃ، بخاری میں، صحیح بخاری، باب من سمل، سو دیکھ لو صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں، صفہ کی یونیورسٹی بنتی ہے، پہلی وہاں کلاس لگتی ہے، وہ سارے پڑھنے والے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت انس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کے ساتھی ہیرے موتی، نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، نبی کہتا ہے، نبی کرتا ہے، نبی دیکھ کر ایکنالج تسلیم کرتا ہے، نبی روک کر نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ نبی کے پیارے راجے، سارے دلارے، نبی کی سنت کو، سیرت کو، احکام کو، بیان کو پیارے ہونٹوں سے بکھرنے والے موتیوں کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ کا نبی سارے دین کی تعلیم تربیت فرماتا ہے، اللہ اکبر، صحابہ سے پیار سکھاتا ہے، صحابہ کو اطاعت سکھاتا ہے۔ او میرے بھائیوں، اہل حدیثوں، حنفیوں، دیوبندیوں، اللہ کی قسم ہم نے سیرت سے سبق نہیں سیکھا، بیان سنا ہے، ہم نے سیرت سے سبق نہیں سیکھا۔ بھائی اس کو ذرا کھڑا کرو، بیٹھ کے بات نہیں۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تربیت نہیں، ہم نے صرف سیرت کے سالانہ جلسے سنے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی۔ نبی علیہ السلام، اس چھوٹے سے وقت میں میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے چنا ہے رکھنے کو، ایک واقعہ۔ نبی کے سامنے سردار تھے، مہاجرین و انصار تھے، نبی کے سامنے حبشی غلام تھے، نبی کے سامنے مہاجرات اور انصاری مسلمات تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تربیت فرماتے تھے، سب کی تربیت کرتے میرے نبی، سرداروں کو ان کے انداز میں، انصاریوں کو ان کے مزاج میں، مہاجرین کو ان کی رواداریوں میں۔ ایک جماعت تشکیل ہو گئی، جماعت جو ہر حال میں، ہر شکل میں، ہر قیمت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور اتباع و اطاعت میں منغمس تھے. ہم 53 سال پاکستان کے 53 سال اہل حدیثوں، حنفیوں، حنبلیوں، شافعیوں 53 سال ہم سیرت پڑھتے، سنتے، بیان کرتے، پر اللہ کی قسم نہ ہمارے دل مانتے، نہ ہمارے بیٹے ساتھ چلتے، نہ ہماری بیٹیاں ساتھ چلتے. ہماری داڑیاں پوری نہ ہو سکی، ہمارے پردے قائم نہ ہو سکے، ہماری سنتوں پر عمل نہ ہو سکا، ہمارے فرائض مکمل نہ ہو سکے، ہم اسلام کو اپنے گھر میں نہ لا سکے، دفتر میں نہ لے جا سکے، کچہری میں نہ چلا سکے، اسمبلی میں داخل نہ کر سکے، اس لیے کہ ہم نے جماعت اس ڈگر پر تیار نہ کی جس ڈگر پر جماعت آقا نامدار سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال چھوٹی سی سامنے رکھتا ہوں. ہم سے تو اپنے چہرے کے جو جسم کا تھوڑا سا حصہ ہے، اس چہرے سے بھی منہ جو بالکل مختصر ہے، اس پر داڑھی کے چند بال اگائے نہ جا سکے، برداشت نہ کیے جا سکے. اتباع سنت و سیرت سے ہم اتنے دور. ہاں اللہ کی قسم ہم مسلک اختیار کر لیں گے ظاہری زبانی دعوے کا، محمد کی سیرت سے، سنت سے پیار عمل میں نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے اندر نفاق، شیطنت، طاغوت، یہ سارے بت ہمارے اندر ہیں. محمد کی سیرت کا پہلو ایسی جماعت تیار کر دی جو ہر حال میں اپنے نبی کی بات پر کٹ مرتی، اطاعت کے لیے آخری حد تک جاتا. سرداروں سے نبی کا سلوک منفرد، عامت الناس سے الگ، لیکن جو معاشرے میں غریب اور کمزور لوگ، ان پر سب سے زیادہ شفقت. ایک صحابی تھا معیقیت نام کا، بعض روایتوں میں اس کا نام جلیبیب یا اس طرح کے اور نام بھی مذکور ہے، غالباً زیادہ موثق اس کا نام معیقیت تھا. صحابی مگر حبشی، کالا بھجنگ، موٹے سوٹے نین نقش جیسے حبشہ کے لوگ، پھر غریب انتہا کا، نہ کوئی برادری، نہ انصاریوں میں سے، نہ مہاجروں میں سے، نہ ذمہ داروں میں سے، نہ تاجروں میں سے، لیبر کلاس، ذات کا، برادری کا حبشی، شکل کا کالا بھجنگ، موٹے موٹے نین نقش، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں مکمل. اور میرے بھائیوں، جماعتیں تیار کرتے ہیں ہماری جماعتیں ناکام ہوتی ہیں، اللہ کی قسم ناکام ہوتی ہیں. ان ناکامیوں کے اندر سب سے بڑا سبب نبی کی سیرت سے دوری ہے. ہم اس سیرت کو نہ پڑھتے ہیں، نہ بیان کرتے ہیں، نہ اس سے اپنے ایمان کو لذت دیتے ہیں، نہ خود اطاعت کر کے ہم کوئی سبق حاصل. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیقیت سے بڑا ہی پیار کرتے. کیا معنی؟ بڑے بڑے قائدین کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعتوں میں کمزور لوگوں سے بہت محبت کریں. لیڈران کو چاہیے کہ وہ ادنا طبقہ کے لوگوں سے زیادہ محبت کریں. وہ معیقیت نبی کا پیارا صحابی، حبشی، کالا بھجنگ، کوئی اس کا والی وارث نہیں. اللہ کے نبی دیکھتے کہ پلے اس کے کچھ نہیں، باہر چلا جاتا ہے، کدو سبزیاں خرید کے لاتا ہے، وہاں سے لا کے مدینے کی گلیوں میں ہاکر بن کے سبزیاں وبزیاں بیچ کے اپنا کمزور سا معاش پیدا کرتا ہے.
اللہ کے نبی اس کی معیشت کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کی جوانی کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کی ضروریات کو بھی دیکھ رہے تھے۔ عالموں، قائدوں، خطیبوں، لیڈروں، اپنی جماعتوں کی ضروریات کو، کارکنوں کے حالات کو، ان کی مشکلات کو دیکھنا میرے نبی کی سیرت طیبہ ہے۔ ایک دن وہ بازار میں سبزی کا ہوکا دے رہا تھا، صحابی کہتا ہے نبی علیہ السلام پیچھے سے دبے پاؤں آئے، چوک میں کھڑے کو پیچھے سے آ کے جپھی ڈال لی۔ سید الانبیاء والرسل، سید البشر، حسان ابن ثابت کہتا ہے اجمل منک لم تر قط عینی، احسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ صفات بیان کر رہا ہے، مدح بیان کر رہا ہے۔ حسان ابن ثابت اتنا حسین، اتنا جمیل، اعلی خاندان، اعلی نسب، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، قیامت کو اللہ کی حمد کا جھنڈا بردار، آ کے اس غلام کو، حبشی کو جپھی ڈالتا ہے چوک میں، تاکہ انصاری بھی دیکھیں، مہاجر بھی دیکھے کہ ساری دنیا کا قائد سوسائٹی کے سب سے ادنا آدمی سے کیسے پیار سے فریفتہ ہوگا۔ اے کارکن سادی، ہاں جانے نوجوان نچھاور کرتے ہیں، اللہ کی قسم جب ان کو قائدوں سے محبت، شفقت، پیار، لطف ملتا ہے تو جان جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، کارکن اللہ کی قسم اسلام پر قربان کر دیتا ہے۔ جب اسلام کے داعی کا یہ رویہ، یہ سیرت، یہ سلوک، یہ پیار تھا۔ صحابی کہتا معقید کو آ کے رسول اللہ نے پیچھے سے جپھی ڈالی، چوک میں اس کو زور سے گھونٹ رہے ہیں، اپنی چھاتی سے لگا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ دل میں پتا ہے کہ اس کو کہیں توجہ نہیں ملتی، کوئی لفٹ نہیں ملتی۔ اب یہ جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کا مسئلہ ہے۔ انصار کے ایک گھر میں میرے نبی نے پیغام بھیج دیا کہ تمہارے ہاں رشتہ موجود ہے، میرے پاس میرا صحابی موجود ہے۔ یہ پیغام اس لڑکی کے باپ کو کہا کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے اس صحابی سے کر دے۔ وہ گیا گھر میں، اب اس کی بیوی، اس کے بھائی، لڑکی کے سارا خاندان اکٹھا، باپ نے وہاں یہ بات رکھ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کا رشتہ اپنے صحابی کے لیے۔ صحابی کون سا ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں، تربیت ذرا کمزور رہتی ہے۔ ہمارے جاٹ، آرائیں، دوسری برادریاں، ہماری ناک، ہماری خاک، ہم کس خاک سے، وہ کس خاک سے، ہماری کیسی ناک برادری میں کٹ جائے گی؟ لا ہاں اللہ کہنے لگی ہیں، توبہ توبہ توبہ، نبی کو ہمارے لیے یہی ملا تھا، فلانا رشتہ تھا وہ روک دیا، فلاں رشتہ تھا وہ روک دیا، ہم ایسے، وہ حبشی، کالا بجنگ، موٹا، نین نقش بھدے سے، نہ کوئی آگا نہ پیچھا، یہی جڑا ہماری بیٹی کے لیے۔ وہی جو دنیا داری کی باتیں کرنے لگی بیچاری۔ طے یہ پایا کہ نہیں انکار کر دو، کہہ دو نبی سے جی ٹھیک ہے آپ نبی ہیں پر دین میں، ہماری برادری ہے، ناک ہے دنیا میں، مگر نبی جیسے شفقت فرماتے تھے صحابیوں پر، ویسے ہی صحابیات پر تربیت کرتے تھے۔ جب لگا وہ باپ جانے انکار کو، اللہ کی قسم اندر سے وہ کنواری لڑکی بولی، وہ صحابیہ میرے نبی کی، اور ہماری یہ بی اے پاس اہل حدیث بیٹیاں، جماعت الدعوہ کی کارکنان لڑکیاں، حنفیوں کی عورتیں، شافعیوں حنبلیوں کی آج کی عورتیں، اور وہ مدینہ منورہ کی میرے نبی کے صحابیہ، کہنے لگی اتردون رسول اللہ، کیا عمر ہوگی میری زندگی کی،
63 साल तुम्हें ये घुमंड है कि मैं अंसार की गोरी चिट्टी लड़की, तुमको ये समझ नहीं है कि वो मोहम्मद है, वो रसूलुल्लाह है। हमने उसके कहने पर मजहब छोड़ा, अपनी कौम छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, उसने रिश्ता मांगा मेरा। अतरुद्दून रसूल अल्लाह, क्या तुम अल्लाह के नबी को रद्द कर दोगे? नहीं, मेरे नबी ने रिश्ता मांगा है, अनके हो उसी आदमी से मेरा निकाह कर दो। मुझे ये काला भजंग मोहम्मद के हुक्म पर मंजूर है। हमारे घरों में ये दाढ़ी मेजर हमारे लिए रह गया है। ये ऊंचे पजामे वाला, लंबी दाढ़ी वाला, ना कोई टीवी की इजाजत देने वाला, ना कैमरे से कोई एक फोटो, ना ब्याह पर कोई रस्में, ना कोई मेहंदी, ना कोई बाजा गाजा, ना कोई फलां मुसीबतें, ये रह गया हमारे लिए। हम ये क्या, हमारी ये तरबियत। कहने लगी अतरुद्दून रसूल अल्लाह। हाय अल्लाह की कसम, तरबियत ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हीरे तैयार किए। कहने लगी अल्लाह के नबी को रद्द कर दोगे? नहीं, मैं नहीं रद्द करती, जाओ कह दो जो रिश्ता नबी ने भेजा मुझे मंजूर। ज़हन तैयार करता था रसूलुल्लाह, ज़हन साजी, ख्वाहिशात पर कंट्रोल मोहम्मद का होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला युमिनु अहदुकुम, फैसलाबादियों सुन लो मेरे नबी की हदीस, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई, ना मैं ना तुम, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता यकूना हवा हो तबअन लिमा जिअतु बिही, जब तक उसका दिल, उसकी ख्वाहिश मोहम्मद की शरीयत, उसकी उतरने वाली वही की ताबे न हो, हुक्म मोहम्मद के ताबे, जब तक मेरा दिल और ख्वाहिश न हो उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं हो। हम तो कहते हैं ना जी, अमल पर बात बनती है, नियत पर तो कोई गुनाह नहीं जी, मैंने तो इरादा ही किया था, मैंने काम तो नहीं किया था। अल्लाह कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल कहता है, तेरा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक तेरे दिल की धड़कन धड़कन में मुहम्मदियत ना हो, मुहम्मदियत ना। ला युमिनु अहदुकुम, कोई तुम में से ईमान वाला नहीं बन सकता हत्ता यकूना हवा हो तबअन, उसकी ख्वाहिश मोहम्मद की पैरवी करे सल्लल्लाहु। दिल की चाहते हैं ना मेरा दूल्हा ऐसा हो, मेरा दूल्हा वैसा हो। कौम की चाहते हैं ना हमारा सदर कैसा हो। फिर कई बुद्धू कह देते हैं जी मुशर्रफ जैसा हो। ओ जालिमो, अकल के अंधो, हमारा सदर, हमारा अमीर, हमारा खलीफा कैसा हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत शुदा असहाब जैसा। अल्लाह की कसम, वो एक नौजवान लड़की जो मदीना की किसी यूनिवर्सिटी की फारिग नहीं थी, लेकिन अपने नबी की सीरत से मुतासिर थी, उसने इतना अजीम जवाब दिया, इतना अजीम जवाब कि सदियों पर, नस्लों की बेटियों पर फैलाओ। अल्लाह की कसम वो जवाब काफी हो जाए। कहने लगी अतरुद्दून रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी को इनकार कर दो। मैं सवेरे उठूंगा, आईने के सामने शेविंग स्टिक लेकर खड़ा हो जाऊंगा, बीवी का लिहाज करके मुंह मूंड डालूंगा, नबी का लिहाज नहीं करूंगा दाढ़ी रखने की। बीवी, सोसाइटी, फ्रेंडशिप सर्कल, घंटा घर के 8 बाजार, ताजरों की कम्युनिटी, इसके लिए मैं अपना चेहरा बिगाड़ूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत। मिसालें हैं, मिसालें चुन चुन के देखो, सीरत सरवर आलम के अंदर मिसालें भरी पड़ी हैं। शादी हो गई, रिश्ता हो गया, अल्लाह अकबर, कुछ ही देर के बाद कोई हमला हुआ, सहाबा निकले, मुआकीद पीछे दौड़ा, हमला आप रोके। सहाबा जब पहुंचे देखा वो शहीद हुआ पड़ा है,
ارد گرد کافروں کی لاشیں پڑی ہیں. جن لاشوں کو، جن کافروں کو اس نے قتل کیا، ان کافروں نے اس کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. وہ دنیا کا کالا بھجنگ پر نبی کی محبت میں سرشار، اور نبی اس کے پیار میں اتنا جو ہے وہ آگے کہ اس کی شادی کروا رہا ہے اچھے خاندانوں میں. اللہ اس پر اتنا مہربان کہ اس کو انتہائی شروع کے دنوں میں بہادری سے شہادتیں دی. جہاں یہ تربیت دینی، یہ دینی تربیت، وہاں اسی مسجد الرسول میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو جمع کر کے کسی کو برچھی بازی سکھا رہے ہیں، کسی کو تیر اندازی سکھا رہے ہیں، کوئی گھڑ سواری کی مشقیں کر رہا ہے، جہاد کے احکام اتر رہے ہیں. اللہ نبی کو مکلف بنا رہا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ ہے. اے نبی اٹھو، آپ اٹھ کے لڑو. لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے جسم پر، اپنی جان پر جہاد کے مکلف ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں سن کر گھر میں جا رہے ہیں. اپنی بیٹی پیاری فاطمہ سے کہہ رہے ہیں جہزینی، میری بیٹی، میرا جہیز، میری تلوار، میری زرہ، میرا خود، محمد کی ڈھال، محمد کے گھوڑی، محمد اس کا گھوڑا، اس کی سواری لاؤ. محمد اسلام کے غلبہ کے لیے دنیا میں منہج جہاد کو عملاً اختیار کر. ہم اسلام کو روبہ زوال کرنے کے لیے آج امریکیوں بے ایمانوں کی برتری سیاسی طور پر، ذہنی طور پر قبول کر. ایک ایک صحابی کو تیار کیا، اللہ کی قسم، ایک ایک صحابی کو. صحابیوں کی چھاتیاں دیکھتے، دوڑیں دیکھتے، قوتیں دیکھتے، گھڑ سواریاں دیکھتے، تیر اندازیاں دیکھتے، مقابلے کرواتے. وہ محمد جو غیرت میں ساری دنیا میں منفرد، اپنی سب سے پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، جس کی تصویر شادی سے قبل جبریل لے کے آ کے پیش کرتا ہے، اپنی اس زوجہ مطہرہ ام المومنین کو کھڑکی کے اندر سے اپنے بدن مبارک کی اوٹ کے پیچھے سے دکھا رہے ہیں. مسجد نبوی کے صحن میں تیرے روحانی بیٹے اسلام کی قوت، اسلام کی دعوت، جہاد فی سبیل اللہ، غلبہ اسلام کے لیے برچھی بازی کی مشق کر رہے ہیں. ام المومنین کو رسول اللہ خود دکھا رہے ہیں. اور ڈرامے دکھانے والوں، انڈیا کی فلموں کو ڈرائنگ روموں میں چلانے والوں، پاکستان کے پی ٹی وی کے پلیت ڈراموں کو اپنی بیٹیوں کے سامنے چلانے والوں، محمد کی سیرت کو دیکھو. اپنی سب سے پیاری، خوبصورت، باوقار، باعزت ابو بکر کی بیٹی اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھ ام المومنین، دیکھ تم مومنوں کی ماں، تیرے روحانی بیٹے فلموں میں نہیں، برچھی بازی میں مسجد نبوی میں ٹریننگ لے. مسجد کا ماڈل کیسا ہو؟ کیسا ہو مسجد کا ماڈل؟ مدینہ منورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند کردہ صحن نبوی میں برچھی چل رہی ہو، تربیت ہو رہی ہو، حبشہ کے برچھی باز نشانہ سکھا رہے ہو. رسول اللہ اپنی زوجہ مطہرہ مسلمانوں کی ماں کو وہ تربیت، وہ ٹریننگ، وہ منظر، وہ مظہر دکھا رہا ہو. تمہاری مسجد ایسی ہونی چاہیے. پر آج سیرت محمد سے آ رہی تمہارا بیچارہ مت کا مارا غیر جہادی گورنر تم کو 2002 کا ڈمی ماڈل مسجد کا دے رہا. مسجد کا ماڈل آج کیا ہے؟ نہیں، جہاد کی بات نہ ہو، تلوار کا ساتھ نہ ہو، برچھی بڑک نہ ہو، مجاہد کی وہاں کوئی دھمک نہ ہو. مسجد کا ایسا ماڈل ہو جیسا ترکی میں آتا ترک ملعون نے بنایا تھا. اتنے سالوں میں ہم اتنے ماڈل بنا دیں گے، یہ تمہارے گورنر نے فرمایا تھا.
مت کے مارے ہوئے لوگ، سنت سے ہارے ہوئے لوگ، سیرت سے بھاگے ہوئے لوگ، اللہ کی قسم رسول اللہ کی محبت سے خالی لوگ مسجد کا تم کو ماڈل دے رہے ہیں، تم کو، جن کے نبی کی یہ سیرت ہے کہ وہ اپنی مسجد میں اپنے صحابیوں سے تربیت کروا کے اپنے اہل کو دکھا رہے ہیں تاکہ 1423 میں ایک مسلمان اپنے اہل کو یہی منظر دکھائے۔ عزت کی محبت، حرمت مسلم، عصمت مسلمہ، قینقاع کا بازار، بنو قینقاع کا بازار، سیرت سرور عالم کا معیار، بنو قینقاع کا بازار، یہودی تجار، وہاں ایک مسلم عورت ان کے پاس سودا خریدنے آئی، وہ مبرقع تھی، برقع اوڑے ہوئے تھی، چادر جلباب حجاب اوڑے ہوئے تھی۔ ہماری فیصل آباد کی مسلمان عورت دوپٹہ چھوڑے ہوئے ہے، سوزوکی پر چڑھے ہوئے ہے، میک اپ کیے ہوئے ہے، گندے میک اپ سے لتھڑی ہوئی ننگے چہرے والی تمہاری آج کی مسلمان بے پرد بے حیا عورت، اور میرے نبی کی صحابیہ اسلام میں نئی داخل ہونے والی، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، بے پرد پھرتی تھی، اللہ نے آیت اتار دی، انصار کی عورتیں بھاگی گھروں کو چادریں لینے، چادر نہیں ملی، جو پردے کے کپڑے گھر میں نظر آئے کاٹ کاٹ کے جسم پر چڑھا لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا رحم اللہ نساء انصار، اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، انہوں نے کتنی جلدی اپنے بدن چادروں سے چھپا۔ وہ چادر سے چھپنے والی عورت، بنو قینقاع کا بازار، یہودی تجار، عورت خریدار آ کے بیٹھ گئی سودا سلف لینے، مجھے یہ دکھاؤ، میں نے خریدنا ہے، وہ دکھاؤ۔ وہ یہودی ملعون، ہاں یہودی ملعون، اسرائیل ملعون، امریکہ ملعون، برطانیہ ملعون، فرانس جرمنی ملعون، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نبیوں کی زبان پر بنی اسرائیل پر لعنت کی، لعنت۔ فبما نقضہم میثاقہم، معاہدے توڑنے والے عیسائی یہودی، اللہ کہتا ہے لعناہم، اکلہم السحت، حرام کھانے والے، سماعون للکذب، جھوٹ بولنے والے، اکالون للسحت، سود حرام کھانے والے، قتلہم الانبیاء، نبیوں کو معصوموں کو قتل کرنے والے، وقولہم فی مریم بہتانا عظیما، کنواری مریم پر بہتان باندھنے والے، لعناہم، آسمانوں سے ان پر لعنت ہے، جن پر آسمانوں سے لعنت، زمینوں سے بھی لعنت، اسلام آبادوں سے بھی لعنت، فیصل آبادوں سے بھی ان پر لعنت۔ لعنتی یہودی اس عورت کو کہنے لگے آپ نے پسند فرمانا ہے چہرہ کھولیے، بی بی سودا لینا ہے تو منہ ننگا کر۔ فامتنعت، اس نے کہا نہیں، مسلمان عورت ہوں، چہرہ نہیں کھولوں گی۔ ان خبیثوں نے سازش کی، کسی کیل میں اس کا دامن پھنسا دیا، جب وہ کھڑی ہوئی کپڑے کو کھینچ پڑی، وہ ننگی ہو گئی۔ فصاحت، اللہ کی قسم اس نے چیخ ماری، آواز لگائی، اپنے باپ کو نہیں، اپنے بھائی کو نہیں، اپنے قبیلے کو نہیں، وہ قبیلوں کا زمانہ تھا، سرداریوں کا دور تھا۔ فصاحت، اس نے چیخ لگائی، اپنے برادریوں کو نہیں، کہنے لگی واہ اسلاما، واہ اسلاما، ہائے اسلام۔ ایک پردہ کھسکا تو کیا کہا اس نے، واہ اسلاما، ہائے اسلام گیا۔ اسلام، اسلام کے معنی کیا؟ حکم کا ماننا، میرا حکم ٹوٹا ہے،
میں نے اطاعت کی، انہوں نے اس اطاعت میں خلل واقع کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، قبیلے کو، سردار کو نہیں پکارا، اللہ کی قسم اس نے اسلام کو پکارا۔ واہ اسلام، ہائے میرا اسلام۔ شعور، تعلیم، تربیت، تزکیہ، کتاب، حکمت، محمد کی سیرت۔ یہ ہے تعلیم۔ کہنے لگی واہ اسلام۔ ہم فیصل آباد کی کسی بیٹی سے کہیں نا بی بی پردہ، آج پردہ کون کرتا ہے جی؟ اب تو پردہ بیکورڈ ہو گیا، ہم سے نہیں ہوتا۔ جولائی اگست میں آپ کو پتہ نہیں ہے اتنی گرمی، بی بی کتنی گرمی ہے؟ کیا جہنم کی آگ سے زیادہ گرمی ہو گئی؟ کتنی گرمی ہے؟ وقودها الناس والحجارۃ، اگست کی گرمی، جولائی کی، فیصل آباد کی گرمی، الناس والحجارۃ، جہنم سے بڑھ گئی جو تو ننگی باہر آ گئی۔ او غیرت مندو، جمعہ نمازیں جلسے سننے والوں، تمہاری بیٹیاں وائل کے، کاٹن کے، لون کے کپڑوں میں اللہ کی قسم ننگی ننگی، سارا جسم زیری لباس نظر آتا ہے، تمہاری بیٹیاں بازاروں میں۔ میرے نبی کی صحابیہ کی سیرت دیکھو، صحابی کی سیرت نبی کی سیرت سے معمور و تعمیر ہے، مترشح ہے۔ جب اس کا چہرہ کھل گیا، اس کا نقاب کھسک گیا، انہوں نے دامن کو کیل سے الجھا دیا، اس کا جواب دیکھو، کہنے لگی واہ اسلام، ہائے اسلام گیا۔ اور 1423 کی فیصل آباد کی عورت کو دیکھو، وہ کہتی اسلام صاحب تو گھر میں رہ، یہ دوپٹہ، یہ برقع، یہ بڑی چادر یہی پڑی رہے، میں لون کے کپڑے میں ننگے جسم میں پورا چھلکتا جسم بازار جا رہی ہوں۔ تو کون ہے جی؟ میں مسلمان۔ زیادہ کرے گی تو وہی دوپٹہ ذرا موڑ کے نکوڑے پر دھر لے گی، ناک، بس جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا سارا فتنہ تیرے نکوڑے میں ہے، ناک میں، اس کو ڈھانپ لینا، یہاں ناک پر دھر لے گی، ماتھا، آنکھیں، آدھا چہرہ، پورا بدن، سارے خد و خال، سب چال ڈھال، سارا جسم چل، یہ مسلمان۔ وہاں قینقاع کے بازار میں سیرت رسول اللہ کا مظہر، وہ ایک عورت کہنے لگی ہائے اسلام، ہائے اسلام، پردہ حجاب اسلام۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو کیا کہا نبی نے؟ ٹیک اٹ لائٹ، وی مسٹ بی لبرل۔ ہمارے تو مشرف صاحب یہی کہتے ہیں نا، کشمیر کی عورتیں، احمد آباد کی عورتیں، گجرات کی عورتیں، فلسطین کی عورتیں کہتے نہیں نہیں ٹیک اٹ لائٹ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ محمد کی سیرت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فوراً دوڑایا تیز رفتاروں کو، جاؤ بنو قینقاع کے بازار کو سیل کر لو، کوئی یہودی بھاگنے نہ دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک مسلم بیٹی کی حرمت پر سویا رہ جائے، غافل رہ جائے؟ کوئی کہنے والا نہیں تھا یا رسول اللہ یہ بنو نذیر ہے، یہ بنو مستلق ہے، یہ خیبر کے قبیلے ہیں، یہ سارے یہودی سردار ہیں، ان کے بڑے بڑے مالدار ہیں، یہ سب ان کے بڑے بڑے عساکر ہیں، ان کے خلاف آپ اٹھیں گے؟ کوئی نہیں بولا، سب اللہ کے نبی کے حکم پر دوڑ نکلے، بنو قینقاع کے بازار کو سیل کر لیا، یہودیوں سے انتقام۔ سیرت سرور عالم ہے، حرمت اسلام، عصمت عورت اسلام، مسلمان عورت کی عصمت کا لحاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو۔ لشکر تیار کرتے، لشکر، صحابہ لڑتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لڑنا دیکھتے، ان کو حوصلہ دیتے، ان کو بھگانے میں مدد دیتے، ان کو جہاد سکھلاتے۔ ایک صحابی ایرانی کمان لیے پھر رہا تھا،
ہائے ہائے ہمارے ادارت الحرب کے گونگے افسران اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بولتا پہلو محمد جنگ لڑائے گا، وار ٹیکنیک سمجھائے گا، اپنے ساتھیوں کو جنگ کے طور طریق پڑھائے گا. ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ مولوی جو نبی کا وارث ہے. نہیں نہیں نہیں، موٹا بودا تھوتھا دور، نہ ہاتھ میں بندوق، نہ کبھی تلوار، نہ کبھی کلاش. نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں. ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہم بہت پرامن لوگ ہیں. بھائی شریف اللہ کے رسول صحابی کے ہاتھ میں دیکھا مشکات المصابیح کو اٹھاؤ، ہاں اللہ کی قسم، باب اعداد آلت الجہاد. محدث نے کتاب لکھی، حدیث کی کتاب تیار کی، اس میں چیپٹر باندھا، باب اعداد آلت الجہاد، جہاد کی تیاری کے آلے کا باب، جہاد کے آلے کی تیاری کا باب. محدث باب باندھتا ہے چیپٹر. اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں، ایرانی کمان نہ لاؤ، وہ یمنی عربی کمان لاؤ. وہ تیر دور پھینکتی ہے، یہ تیر دور نہیں پھینکتی، اس کی اتنی رینج نہیں ہے، سنائپنگ نہیں کرے گی. اللہ کے رسول صحابہ کو سکھاتے. یمن کو لشکر بھیجا، اللہ اکبر. یمن کے لشکر سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سواری فرماتے. خود حدیث میں آتا ہے ایک رات مدینہ میں شور ہوا، تھوڑی سی گھبراہٹ تھی. صحابہ نکل کے ایک ایک کر کے جمع ہونے لگے. کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ آواز ہے کوئی فوج ہے، احزاب کے دن تھے غالباً. کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ، پٹ 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 آواز آ رہی ہے، گھوڑا دوڑتا آ رہا ہے. قریب آ گئے تو دیکھا گھڑ سوار کون ہے؟ سید الانبیاء، سید البشر، سرور عالم. سیرت کا پہلو. گھوڑے سے اتر رہے ہیں، ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ آرام سے سو جاؤ. جب قائد جاگ رہا ہو، جب قائد جہادی ہو، تلوار کا دھنی ہو، پکا گھڑ سوار ہو، تو جماعتوں کو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں. جاؤ، محمد پورے بارڈر پر پیٹرول کر کے آیا ہے، پورے بارڈر کا چکر لگا کے تنہا شجاع دلیر بہادر گھڑ سوار شمشیر زن محمد سرور عالم صحابہ سے کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے سو جاؤ، امن ہے امن ہے، میں پورے بارڈر کا چکر لگا. صحابہ سے کہا جاؤ سو جاؤ، محمد جاگ رہا ہے، تسلی کر کے آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ابو طلحہ سے کہا تیرا گھوڑا انی لوجدتہ بحرا، انی لوجدتہ بحرا. ابو طلحہ تیرے گھوڑے کی چال تو سمندر کی پانی کی چال ہے، جیسے پانی کی چال میں روانی ہوتی ہے ایسے میں نے اس کو رواں دیا. توحید کی گھٹیاں سلجھانے والا، عقیدہ پڑھانے والا، تربیت و تزکیہ کی منازل سے گزار کر صحابہ کو کندن کرنے والا محمد علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ کے گھوڑے کی چال بیان کرتا ہے. انی لوجدتہ بحرا، سمندر کی طرح روانی ہے تیرے گھوڑے کی چال. جو کبھی کبھار بیٹھے وہ گھوڑے کی چال نہیں دیکھتا، وہ تو اپنی پریشانی کا حال دیکھتا ہے. گھوڑے کی چالیں تو وہی دیکھتا ہے جو گھوڑے کی پیٹھ سے عادی ہو. صرف یہی نہیں کہ خود یہ تو ذات اپنی ذات کے متعلق نبی کی سیرت کا یہ پہلو کہ گھڑ سوار تھا اور پیٹرول گشت کرتا تھا. ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن کو دستہ بھیجا. یمن کو سیرت کا پہلو سنتے جانا، اللہ کی قسم یمن کو دستہ بھیجا. 300 صحابہ یمن کو نکالے. جریر بجلی صحابی تھا. بجلی یمنی قبیلہ ہے، یہ یمن سے آیا. جریر بجلی کو کہا چل تو ان کا امیر ہے. جب اس نے سنا کہ میں امیر، چپکے سے کان میں کہنے لگا یا رسول اللہ لا اثبت علی الراحلۃ
یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں یمن کا سفر، وہاں بڑے بڑے جنگجو، میں دستہ آپ کا لے کے جاؤں، میری ایک خامی ہے، میں گھوڑے کی پیٹھ پہ جم نہیں سکتا، میں گھوڑے کی پیٹھ پہ جم نہیں سکتا، گھوڑ سواری میں کنفرم پکا نہیں ہوں، کل اسلام کا کمانڈان گر گیا گھوڑے سے تو مدینہ کو لیک لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی کے پاس کتنے حل تھے، کتنے صحابی گھوڑ سوار تھے، کسی اور کو بنا دیتے، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، دستے کو اسی طرح روانہ کیا، جریر کو بلایا، اس کا گھوڑا طلب فرمایا، جریر کو اپنے ہاتھ سے سہارا دے کے گھوڑے پر بٹھا کے ہاتھ اٹھائے، اللہم ثبت ہو، یا اللہ محمد کا ایک صحابی اگر گھوڑ سواری میں پیچھے رہ گیا تو ایک مورچہ شکست خوردہ ہو جائے گا، ایک ذہن کچا رہ جائے گا کہ اللہ کا رسول کسی کو گھوڑ سواری سے سپیر بھی کر دیتا تھا۔ نہیں، یہ سیرت محمد نہیں، سب صحابی گھوڑے میں پکے ہو۔ اس کو گھوڑے پر بٹھا کے آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہم ثبت علی ظہر الخیل، یا اللہ اس کو گھوڑے کی پیٹھ پر جما دے۔ یمن کو دستہ گیا، جریر جمتا گیا، اللہ کی قسم تاریخ میں راوی کہتے ہیں وہ جریر جو گھوڑے سے پٹاخ گر جاتا تھا ایسے اکڑ اکڑ کے بلاتا، آؤ ہے کوئی گھوڑ سوار، جریر کے مقابل سب رہ جاتے پیچھے، جریر اڑتا اڑتا جاتا، بعد میں کبھی گرا ہی نہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں میرے نبی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ گھوڑ سواری میں کچا رہ جائے، اس کی جگہ دوسرا چلا جائے، اسی کو بٹھایا، پھر اللہ سے کہا یا اللہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو نے مجھے غلبہ اسلام کے لیے بھیجا، غلبہ اسلام خالی تقریروں سے نہیں ہوگا، تیری تلواروں سے ہوگا، تلواریں گھوڑ سواروں کے پاس ہوگی، اگر میرا ایک ساتھی پیچھے رہ گیا تو ایک دستہ پیچھے رہ جائے گا، اللہم ثبت ہو، یا اللہ اس کو جما دے۔ ہاں، اس وقت دنیا میں کانسٹیٹیوشن تھے، دستور، روما کا دستور، ایران کا دستور، آج ہے نا پاکستان میں دستور دستور، اپوزیشن رو رہے ہیں، صدر دستور کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، صدر خوش ہو رہا ہے، میں نے دستور کی موم کی ناک مروڑ کے پی سی او کے تحت ججوں سے حلف لے کے تمہاری ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، میں جو چاہوں گا، ریفرینڈمسٹ ہوں، پکا الیکشنسٹ ہوں، تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا، جس سے جو چاہوں منوا لوں، جس کو جو چاہوں دلوا دوں۔ لڑ رہے ہیں نا آج دستوروں پر، موم کی ناک انسان کا بنایا دستور جس کی نہ کوئی قوت نہ کوئی زور، اللہ کی قسم اس وقت سارے دستور تھے، میرا نبی دین لے کے آیا، دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، ساری دنیا کے دستور بازوں کو دعوت دی محمد نے، اے دستوریو دستور غلط ہیں، دین ہے اللہ کا، دین ہے اسلام۔ او بھائیو سمجھو اللہ کی قسم، الفرق بین الدین والدستور، الفرق بین الدین والآئین، اللہ کی قسم آج تمہاری مسلم لیگ، تمہاری جماعت اسلامی، تمہاری پیپلز پارٹی، تمہاری ARD، تمہارا حکومت کا بینچ، اسٹیبلشمنٹ کا کوڑا، یہ سب دستور کے بت موم کی ناک کو پوج رہے ہیں۔ میرے نبی محمد کی سیرت ہے کہ وہ دین اسلام کو کھڑا کرا۔ بہت بڑا مارکا لڑا جائے گا اب، دعوت جماعت الدعوہ دین پر کھڑی ہو رہی ہے، سارے ملک کے ڈیموکریٹس دستور پر پچ کھیل رہے ہیں، بہت بڑا مارکا لگنے والا ہے، اللہ کی قسم، دستور کٹ رہے ہیں، دستور گر رہے ہیں، دستور کمیونزم ہے، دستور سوشلزم ہے، دستور ڈیموکریسی ہے، دستور تمہاری کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، یہ سارے دستور ہے، دستور، یہ سب مستور ہونے والا ہے، اٹھنے والی قوت اللہ کا دین ہے، اللہ کہتا اقم
وجہک للدین حنیفا، سارے دستوروں سے کٹ کر میرے دین کے ساتھ کھڑا ہو جا، اقیم سیدھا کر وجہ کا، فیصل آباد کو، اسلام آباد کو، للدین، باطل دستور پر نہیں، آسمانی دین۔ اقیم وجہک، جماعت الدعوہ کی دعوت، جس دعوت پر بش کے پیٹ میں مروڑ ہے، جس پر مشرف صاحب کو بہت پریشانی ہے، جس پر ساری اسٹیبلشمنٹ اس وقت پریشان ہے، ان کی دعوت دستور ہے، ہماری دعوت اللہ کا دین۔ وہ ہاری ہوئی، تھکی ہوئی، گری ہوئی جمہوریت سے اپنے دستور کو سہارا دینے کی کوششیں مذموم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم پاک خون سے اللہ کے دین کو اوپر اٹھانے کی سعی مبرک کر رہے ہیں۔ سمجھ لو، وہ تھکی ہاری جمہوریت، آمدہ الیکشن، بیہودہ پیکیجز، مختلف آرڈیننسز کے ساتھ تھکی ہاری جمہوریت کے ذریعے گلے سڑے دستوروں کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ کے فضل سے گر رہے ہیں۔ ہم اپنی دعوت سے اور اپنے خون سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو اللہ قبولیت عطا فرمائے۔ سارے دستور تھے، ایک دین تھا مدینہ میں، روما کا دستور۔ محمد نے دعوت لکھی صلی اللہ علیہ وسلم، اے روم کے دستوری ہرقل، آ اسلام کے دین میں داخل ہو جا، داخل ہو جائے گا تو بچے گا، اسلم تسلم۔ او وزیر خارجہ کے بودے سوارو، بودے شہ سوارو، تھوتھے بودے عہدے دارو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خارجہ کا پہلو پڑھو۔ عبد الستار کی چھٹی کروا کے بیچارے انعام الحق کو ٹھونس دیا، کیا فرق پڑا؟ بات تو وہی ہے۔ تمہاری دعوت دین پر قائم نہیں، جب دین پر قائم نہیں تو تم اٹھ ہی نہیں سکے، گرے پڑے ہو۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پر قائم تھی، دستور گر گئے۔ ہرقل دستوری تھا، یاد رکھو، ہرقل دستوری تھا۔ ایران کا کسرا ڈکٹیٹر کمیونسٹ تھا، اور یاد رکھو یونان کے بڑے بڑے آئینی تھے، یونان کے ارسٹوٹیلین سائیکل کا گند سب وہی سے آیا تھا۔ یونان کے آئینی تھے، روما کے دستوری تھے، ایران کے مستبد ڈکٹیٹر عامر کمیونسٹ تھے، یا مصر کے فرعونی تھے۔ اللہ کی قسم وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اردن کے لوگ نصرانی دستوری تھے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دستوریوں کو دینی دعوت پیش کی، دینی دعوت۔ ان کو اپنے دستور پر فخر تھا، ان کا دستور ان کی تہذیب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقیدہ تھا جو ان کا دین، اس عقیدہ پر، اس دین پر دعوت بھیجی۔ میرے نبی نے اس دستوری کو کیا کہا؟ اسلم، اسلام لا، تسلم، بچے گا تب جب اسلام لے آئے۔ یہ بش کے پردادے کو ہرقل، عظیم روم، سیزر، یہ سارے اس کے نام ہیں، بہت بڑا دستوری بادشاہ تھا۔ اردن کے دو بادشاہ تھے، اردن کے نبی نے خط بھیجا، دعوت بھیجی، نبی کی دعوت، نبی کی سیرت، اللہ کی قسم دعوت بھیجی۔ کیا کہا؟ اردن کے دو بادشاہ، دو سکے بھائی تھے، مل کے حکومت چلا رہے تھے، ایک کا دماغ قدرے سیدھا تھا، دوسرا فل ٹیڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، بسم اللہ من محمد الرسول اللہ۔ ہائے ہائے، ہمارے بیچارے دفتر خارجہ کے لوگ پہلے جن کو خط لکھنا ہوتا ہے ان کافروں کو پھونک دیتے ہیں، پمپ کرتے ہیں، تم ویسے ہو، تم ویسے ہو۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں لکھا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، من محمد رسول اللہ،
محمد کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اسلما، اسلام قبول کرو، ان ابیتما، اگر تم نے اسلام سے منہ موڑا، ان خیلی ستحل بساحتکما، محمد کے گھڑ سوار دستے تمہارے محلوں کے صحن میں آ دوڑیں۔ ہمارے بیچارے بریف کیس لے کے وزیر خارجہ جاتے ہیں، پیکج کچھ جیب میں ہوتے ہیں کچھ دل میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ دے دیں گے تو ہم لیڈ کر دیں گے، اگر وہ دے دیں گے تو ہم پیٹ پھیر لیں گے، اگر وہ ایسے کریں گے چاروں شانے چت گریں گے۔ یہ پہلے سے پالیسی۔ اسلما، حکم، اسلام، حقانیت، دین، اللہ کی دعوت، سچ، قوت اس میں ہے۔ او میرے بھائیوں، قوت قرضے میں نہیں، قوت پیکج ڈیل میں نہیں، اللہ کی قسم کولن پاؤل کے دورے قوت نہیں، امریکہ کے پھیرے قوت نہیں۔ بے نظیر کو پوچھو کیا بنا، شریف نواز کو پوچھو کیا بنا، قوت کہاں ہے؟ قوت حق میں ہے، توحید میں ہے، عقیدہ میں ہے، قوت دین میں ہے، قوت دعوت میں ہے، قوت تلوار میں ہے، قوت محمد کی سیرت کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ سعید کو قید کرنے کا مطالبہ بھی مان لو، پھر بچ جاؤ گے۔ جماعت الدعوہ پر، لشکر طیبہ پر پابندیاں لگاؤ، بچ جاؤ گے۔ عبد القدیر کو ہٹاؤ، ایٹمی پلانٹ رول بیک کرو، بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے۔ یہ قوت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ غلامی ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ پاکستان سے غدر و غداری کے مترادف ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم کو وہ پاکستان نہیں چاہیے جو اتا ترکی ہو، جو سیکولر پاکستان ہو، جو فیملی پلاننگ کا مارا ہوا ہو، جو ہندو کی برتری سے دبا ہو، جو امریکہ کے کلچ میں پکڑا ہو۔ اللہ کی قسم وہ پاکستان نہ 47 میں ہمارے تمہارے باپوں کا خواب تھا، نہ آج ہماری نظروں کا منظور ہے۔ ہمیں وہ پاکستان نہ قبول ہے نہ چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں نکو ٹھپو پاکستان، ٹینی منی پاکستان، ڈمی پاکستان، سیکولر پاکستان، لا دین پاکستان، اتا ترک کا پاکستان، بے پردگی کا پاکستان، عورت کی آزادی کا پاکستان، خاندانی منصوبہ بندی کا پاکستان، پلیت سود کا پاکستان، حرام معیشت کا پاکستان، گندے بینکوں کا پاکستان، بے پردگی بے حیائی کا پاکستان، کلبوں، سینماؤں، کیبل نیٹ ورک کا پاکستان۔ اللہ کی قسم ہم یہ پاکستان نہ چاہتے ہیں نہ بننے دیں۔ وہ چاہتے ہیں ان جماعتوں کو دہشت گردی کا لیبل لگا کے پیچھے کر دو۔ ہم کہتے ہیں یہ جماعتیں دعوت کے ساتھ اس ملک میں آزادی سے کام کرنے کا حق رکھتی ہیں، ان کو ان کے حق سے کوئی ڈپرائیو نہیں کر سکتا۔ جو اس جماعت سے ٹکرائے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسے بہہ جائے گا کہ اس کا نام و نشان نہیں۔ یاد رکھو، ریفرینڈموں میں ایک جنازہ نکلا ہے، الیکشن میں دوسرا نکلنے والا۔ کیا دلیل ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ فیصل آبادیو، آج یہ پیکج لے کے جاؤ، اللہ کی قسم ہمارا پیکج۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اللہ کے دین اسلام کے سوا کانسٹیٹیوشن دستور چلانے کی کوشش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہ اللہ مانے گا نہ اللہ کے بندے مانے گا۔ اللہ کہتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، افغیر دین اللہ یبغون۔ اے پیپلز پارٹی والوں، مسلم لیگ والوں، نون قاف والوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ والوں، جماعت اسلامی والوں، جے یو پی، علماء اسلام، علماء پاکستان، سب جمعیت و جماعت، دستوروں پر چلنے والوں، الیکشنوں میں کود پڑنے والوں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا تم دستور چاہتے ہو؟ جمہوریت گر رہی ہے، جہاد اس کو ڈھا رہا ہے۔ او میرے بھائیوں، جہاد اٹھا ہے،
اللہ کی قسم روس میں بھی جمہوریت گر گئی، افغانستان میں بھی جمہوریت گر گئی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ طالبان کو نقصان ہوا، امریکہ چڑھ گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ 50 سالہ جمہوریت کمیونزم کی شکل میں جو نافذ کی گئی تھی گر گئی، شیشان میں گر گئی، داغستان میں گر گئی۔ ہاں اللہ کی قسم جمہوریت گر رہی ہے، جہاد اس کو ڈھا رہا، جہاد اس کو کاٹ رہا ہے، جہاد اس کو گرا رہا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی جمہوریت کو سہارا دینے کی۔ یہ ڈرامہ بھی 2 منٹوں میں بتلا دوں۔ یہ جو پچھلے ناظموں کے الیکشن تھے، یہ بیچارے مرحوم و مغفور بے بس ناظم جن کے پلے کوئی قوت نہیں آئی، ضلعی حکومتوں کا لالچ دے کر گورنمنٹ نے ڈگڈگی بجائی، یہ بیچارے اس کے اندر آئے پر نہ اندر آئے نہ باہر آئے، بیچ میں لٹک گئے، پلے کچھ نہیں رہا۔ کیوں؟ کیا سبب تھا اس کا؟ انہوں نے سارے ملک میں انالیسز کیا، انہوں نے دیکھا کہ نہیں، جہاد اور دعوت کے ساتھ نوجوان کا رجحان ووٹ سے ہٹ گیا ہے، ووٹ بینک مکمل نہیں ہوا۔ جس دن پیپلز پارٹی اپوزیشن میں گر گئی تھی، تمہارا کاغذی شیر مسلم لیگی نواز شریف فل فلیج اکثریت میجورٹی کے ساتھ آیا تھا۔ ان بیچاروں کو تو گلاب جامنوں سے منہ خالی نہیں تھے، مت بھی ماری گئی تھی۔ ہم ایک بات کہہ رہے تھے کہ نو اپوزیشن مینز نو ڈیموکریسی۔ اس اغلب جمہوریت، اغلب اکثریت کے معنی اس ملک میں ووٹ کا فلسفہ گر گیا، اس ملک میں دعوت اور جہاد چڑھ گیا۔ اس ملک میں دعوت و جہاد چڑھ گیا۔ اس ملک میں 18 سال کا نوجوان ووٹ کی صندوقچی کے انتظار میں نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی جنت، حوروں کا بیاہ، اللہ کا رزق، عرش کا سایہ، اس کے سائے کے پیچھے لگے۔ سن لو، اس پاکستان میں وہ کتنی کوشش کرے، اللہ کی قسم نواز شریف کے الیکشن میں ووٹ بینک مکمل نہیں ہوا تھا، ووٹوں کی مطلوبہ تعداد میسر نہیں ہوئی تھی۔ جمہوریت کے اینالائزرز بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، پریشان تھے، رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا نچلی سطح پر جمہوریت لے جاؤ، شاید یہ نچلی منزل میں کچھ بچ جائے۔ اللہ اکبر، دیکھ لو وہاں کیا ذلت پائی جمہوریت۔ گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہے۔ ان کو صاف نظر آ گیا تھا 10 سال کشمیر، 20 سال افغانستان، ان دونوں ملکوں میں مجاہد جوان، ان کی 18 سال کے گبرو، اللہ کی قسم 18 بھی نہیں، 14 سے لے کر 17 سال کے نوجوان گئے۔ جس نوجوان کو پوچھے تو کتنی عمر کا، اس نے ایک جملہ سن لیا تھا ہمارا، کہتا جی معیاری عمر، سٹینڈرڈ ایج ابن قاسم 17 ایئرز، 17 سال کا میں افغانستان میں جا رہا ہوں، میں کشمیر میں جا رہا ہوں، جموں کی وادی میں، پنچ کے مرغداروں میں، اللہ کی جنتوں میں جاتا ہوں۔ کون بے وقوف 18 سال تک ووٹ کا انتظار کرے؟ یہ بہت بڑا مارکا وہ لگانے والے ہیں، پر اس مارکے میں ان کی ٹیم پہلے بول گئی۔ تم زیادہ ہو، وہ زیادہ نہیں ہے، تم ریپبلکن ہو، وہ ریپبلکن نہیں، تم عوامی ہو، اللہ کی قسم وہ عوامی نہیں، تم مخلص ہو، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ وہ مطلب اور ہوس اور طمع کے غلام ہیں، لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں، کریں گے 50 سال کے تجربات کی بنا۔ وہ اپنے ووٹر کے لیے 18 سال انتظار کریں گے۔ 18 سال سے قبل جماعت الدعوہ 17 سال کے بچے کو انشاءاللہ دعوت و جہاد کے میدان میں اتار۔ اوے منڈا 18 سال کا جب ہوتا ہے تو پرچی ووٹ ڈالتا ہے، مجاہد 17 سال کا جب ہوتا ہے تو داہروں کو کاٹتا ہے، دیبلوں کو توڑتا ہے۔ جمہوریت نہیں، جہاد۔ یاد رکھو آج کا نعرہ، جمہوریت نہیں، ہمارا منہج، ہماری دعوت محمد کی سیرت،
رسول اللہ کی سنت، صحابہ کی تاریخ، ابن الولید کا عمل، عمر بن عاص کا عمل، طارق بن زیاد کا عمل، ابن قاسم کا عمل، سب عمل کیا ہے؟ ووٹ نہیں، جمہوریت نہیں، جہاد جہاد جہاد۔ اللہ کی قسم یہ اسلام کی سواری ہے، یہ حق کا پرچم ہے۔ وہ گلی سڑی جمہوریت کے لیے 18 سال انتظار کرتے ہیں، ہم زندہ مہکتے ہوئے جہاد کے لیے، شہادتوں کے لیے 17 سال کے نوجوان کو میدان میں اتارتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پیکج نہیں سوائے گلی سڑی صندوقچی کے، جس میں اب ووٹ بھی پورا نہیں ہو، کوئی پیکج نہیں ہے ان کے پاس۔ یاد رکھو آج کے دور کا الیکشن پچ بدلنے کا ہے، وہ صرف منظر اوجل کرنا چاہتے ہیں، جاری دعوت جہاد کو لوگوں کے ذہنوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، قتل افغانستان پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، قتل کشمیر پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، حافظ محمد سعید کی قید کو دبانا چاہتے ہیں، تمہارے ذہن کو لبھانا چاہتے ہیں، وہ جمہوریت کی سڑی لاش کو پھر سے اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ ہماری نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ کل رہے گی، انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ یہ نہ کل ہماری تھی، نہ آج ہماری ہے، نہ کل تک انشاءاللہ یہ بچے گی۔ جہاد بدر میں بھی ہمارا تھا، احد میں بھی، فتح مکہ میں بھی، فتح سندھ میں، فتح ہند میں جہاد ہمارا تھا، ہمارا ہے، انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ وہ کشمیر میں آج بھی جاری ہے، بھلے بڑی پابندیاں لگی ہیں پر اللہ کے فضل و کرم سے مار کے جاری ہیں، مار کے ساری ہیں، مجاہد کاروائیاں کر رہے ہیں، ہندو بے ایمان یرک رہا ہے، کولن پاؤل آ کے نئے پیکج دے رہا ہے، امریکہ افغانستان میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ خبر پڑی اللہ کی قسم، نوائے وقت میں برقع پوش عورت تھی، برقع پوش، قندھار کے بازار میں۔ قندھار کتنی بابرکت زمین ہے، 4 کافر کھڑے تھے، خنزیر کافر، یہ میں کہتا ہوں، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اللہ، ہم تو صاف کہتے ہیں اللہ کی قسم، تم مقدمے بناؤ، ہم انشاءاللہ صرف قرآن پڑھیں گے، کوئی بات نہیں کریں۔ تم کہو تم نے امریکیوں کو گالی دی، ہم اللہ کی کتاب کی چنیدہ آیتیں پڑھیں گے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، والخنازیر۔ حمزہ صاحب نے کہہ دیا نا تقریر میں، ٹومی کتے کا نام ہے۔ کسی نے اعتراض کیا، دیکھو جی یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا حمزہ صاحب گھبرانا نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی مثال، اللہ کتے کی مثال۔ اولئک کالانعام، ان کی مثال جانوروں کی مثال، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ مسلمانوں محمد کی سیرت پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری ایڈوکیسی کرے، فیس بھی دیتا ہے تم کو، لیتا نہیں اور ایڈوکیسی کرتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، قندھار میں خنازیر کھڑے تھے 4، وہ ایک محمدی برقے والی گزری، اس نے کہا قندھار کے پاک بازار میں خنزیر، برقے کے اندر سے ڈز 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 4 خنزیر مردہ، اللہ تعالیٰ بی بی کو نکال کے لے گیا، کوئی اس کی ہوا کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ قربان جاؤں نوائے وقت کے، اللہ کی قسم پہلا صفحہ پلٹتا ہوں سویرے سویرے، اوپر لکھا ہوتا ہے افغان باقی، کوثار باقی، ایک طرف ملا عمر، ایک طرف اسامہ بن لادن، افغان باقی، کوثار باقی، الحکم للہ، الملک للہ، نیو ورلڈ آرڈر پر جوتی۔ مر رہے ہیں وہاں وہ دن رات، کشمیر میں بھی مار کے ہو رہے ہیں، کوئی چیز نہیں رکی اللہ کے فضل و کرم سے، نہیں رک سکتی۔
जन्नत के मुतलाशियों को कोई रोक नहीं सकता, कुर्बानी दे के अल्लाह से मिलने वालों को कोई टोक नहीं सकता। ये सब फुसफुसी बातें हैं, अल्लाह की कसम। न ये कल कामयाब हुई थी जब अबू जहल था, न आज कामयाब हुई हैं जब अबू जहल बुश खड़ा, कोई कामयाब नहीं, सब नाकामियां उनको। और सब कामयाबियां इंशाअल्लाह फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह कुरान में गारंटियां देता है, जमानतें देता है, यकीन दिलाता है। हिज़्बल्लाह मेरे बन जाओ, हुमुल गालिबून, गलबा उनको मिले। अला सुन लो, इन्ना हिज़्बल्लाह पीपल्स नहीं, इलेक्शनिस्ट नहीं, डेमोक्रेट्स नहीं, रेफरेंडमिस्ट नहीं, अमेरिका के कुलियन वाले नहीं, हिंदू से दबने वाले नहीं। इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून हुमुल गालिबून, ये जीतने वाले। कुरान सच्चा, अमेरिका झूठा, इस्लाम सच्चा, वर्ल्ड ऑर्डर का दावा झूठा, जिहाद सच्चा, जमहूरियत झूठी, दावत हक, डेमोक्रेसी बातिल। दावत वाले मुसलमान अक्सरियत में, जमहूरियत वाले अकलियत में। क्यों भाई? जो 18 साल से गिनती शुरू करेगा वो ज्यादा है, या जो 7 बरस से गिनती शुरू करेगा वो ज्यादा है? हम 7 बरस से गिनती शुरू करते हैं, इसलिए कि हमारे नबी ने कहा मुरू सिबियानकुम बिस्सलाते, अपने पुत्र नू हुक्म दे नमाज दा, वहुम अबनाओ सबइन, जदों 7 साल दा हो जाओ। मुरू सिबियानकुम, हुक्म दे अपने पुत्रां नू, बिस्सलाते, नमाज दा। पुत्रां नू सिबियान, सभी ये नहीं कहा अल्लाह दे नबी ने। मेरे नबी ने क्या कहा? अपने बेटों को, बेटों जमा ज्यादा। तुम्हारे सदर ने क्या कहा? फैमिली प्लानिंग, सब्ज टीके, गोलियां, बच्चे कत्ल, लाइगेशन, नसबंदी, कत्ले औलाद, बच्चे कम, खुशहाल घराना, बच्चे 2 ही अच्छे, गंदे नारे, पलीद दावतें, गली सड़ी फिक्र, गंदी सोच, इंसानियत की दुश्मन, वहशत की दावत, जिना की दावत, तुम्हारा हुकूमती मौका। नाकिह चाहता है बच्चा हो, निकाह के बाद दूल्हा चाहता है बच्चा हो, दुल्हन चाहती है गोद भरे। फैमिली प्लानिंग मलऊन क्या चाहती है? जिना फैले, बच्चा मरे, बच्चा मरे, जिना फैले। तुम्हारे इलेक्शन में नेशनल गवर्नमेंटल एस्टेब्लिशमेंट का पैकेज, सूद, फैमिली प्लानिंग, बेपर्दगी, इस्लाम दुश्मनी, मिल्लत से दूरी, उम्मत का कत्ल, अफगानिस्तान का सरेंडर, कश्मीर पर यू टर्न, जिहादी जमातों पर पाबंदियां, अमीरों की तालाबंदियां, मस्जिदों के मॉडल की तब्दीलियां, अकलियत काफिरा को पाकिस्तान में ऊंचा करना, ये पैकेज है उनका। हमारा पैकेज दावत इल्लाह, अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, अल्लाह की तरफ पलट आओ और उसकी मान लो। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह के दीन की दावत को खड़ा करो। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते उनके खिलाफ जिहाद को खड़ा करो। हमारा पैकेज, हम जिहाद की दावत देंगे, हम इस्लाम की दावत देंगे, हम अल्लाह के दीन पर इस मुल्क में इंशाअल्लाह तरबियत, इस्लाह, वाज और नसीहत का अल्हम्दुलिल्लाह अमल जारी रखेंगे। ये हमें हमारे अल्लाह का हुक्म है, ये हमारे नबी का विरसा है।